بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اذان جب ہو جائے، یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ جتنے لوگوں سے ملنے جلنے کا ایک اتفاق ہوا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اذان کا جواب دیتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور بعض تو ماشاءاللہ بعض کے ہاں بہت اہتمام پایا جاتا ہے۔ خود جو ہے ہمارے ایک انسٹیٹیوٹ میں مزدور لگے ہوئے تھے، اور مجھے اس بات کی اتنی حیرت ہوئی ہے کہ جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی تو وہ ایک آواز آ رہی تھی ٹھک ٹھک کی، وہ فوراً وہ آواز بند ہو گئی۔ تو میں اس وقت یہ غور کر رہی تھی کہ دیکھیے بڑے پڑھے لکھے جو ہے نا اس سے بے خبر ہے، لیکن یہ مزدور اپنے رزق حلال کے لیے گرمی میں لگا ہوا ہے اپنا کام نمٹانے میں، لیکن اذان اللہ اکبر کی آواز آئی تو وہ بندہ رک گیا، اس کو کسی نے نہیں کہا تھا۔ تو کئی دفعہ وہ لوگ ہم سے زیادہ تعلق والے ہوتے، اسی لیے کوئی ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ کسی بندے کو جو ہے دیکھا کہ مرنے کے بعد بڑا مقام ہے، بڑا اس کا مقام اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے۔ تو خیر اس کے گھر سے پتہ کرایا گیا کہ آخر اس کا عمل ایسا کیا تھا، تو بتایا گیا کہ بس وہ ایک مزدور ٹائپ کا بندہ تھا، کوئی اتنا خاص کام بھی نہیں تھا، بس صرف اتنا تھا کہ جب کبھی اذان ہوتی تھی وہ کام کر رہا ہوتا تھا، جب اللہ کی آواز، اللہ اکبر کی آواز گونجتی تھی، کانوں میں پڑتی تھی، تو وہ جو جدھر وہ جو اوزار ہوتا ہے کام کرنے کا، وہ جدھر ہوتا تھا ادھر رک جاتے تھے اور اس کو نیچے رکھتے تھے کہ اللہ کی عظمت ہے، لہٰذا اللہ کی عظمتوں کے آگے میرے کام کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس زمانے میں ایک بڑے عالم ہوتے تھے، ابھی فی الحال نام میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ وہ پڑھایا کرتے تھے تو ایک تعداد ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کی، اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تھا، درود شریف پڑھا جاتا تھا۔ تو وہ تمنا کرتے تھے کہ کاش میرے پاس بھی وقت ہوتا، کاش میں بھی ایسا ہی سیکھنے والا یا سکھانے والا ہوتا۔ تو اس تمنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دکھا دیا کہ اس کا مقام جنت میں ہے۔ تو کئی دفعہ نیک نیتی انسان کو وہ مقام دلواتی ہے جو کہ ایک انسان بہت تھک ہار کے بھی وہ مقام نہیں پاتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، تو ہم اگر اس دعا کے اہتمام کرنے والوں میں سے بن جائیں نا، اور ایک یہ کہ جب کوئی بات دین کی ہو رہی ہو اس کو سننے والے بن جائے۔ دیکھیے کہ یہ آن لائن کا سیٹ اپ اور سسٹم ہی ایسا ہے کہ آپ نے جوائن کر لیا، اس کے بعد آپ سن لیں یا آپ اپنا کام کاج کر لیں، مجھے تو پتہ نہیں چلنا، وہ آپ کی نیت پہ ہے، آپ کے شوق پہ ہے، آپ کے ذوق پہ ہے، آپ کی توجہ پہ ہے۔ میں تو گمان ہی کروں گی کہ آپ سب سن رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ جو وقت ہمارے پاس ہے نا، اس کو قیمتی ہم بنا سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کے کام اگر کر بھی لینا، ہمارے کان تو فارغ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی روٹین بنائیں، آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، وہ ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر بھی محروم ہوتے ہیں۔ مطلب ہم نے ایون کے بیانات ہوتے ہیں ہمارے جامعات میں، کئی بچیوں کو میں نے محروم دیکھا ہے کہ حالانکہ وہ سن سکتی تھی، اپنی ڈیوٹی کے ساتھ بھی سن سکتی تھی، ذرا سی توجہ کی بات تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کام کریں، اپنے کان بیان کی طرف لگائیں، دعا کی طرف لگائیں، ذکر کی طرف لگائیں۔ جس طرح ہم کام کاج کے ساتھ زبانی ذکر کر سکتے ہیں، دل سے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، تو بالکل اسی طرح اپنے کام کاج کے ساتھ کوئی بات سن بھی سکتے ہیں۔ تو جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے اس کو قیمتی بنائیں ہم، تاکہ وہ جو جتنا ٹائم ہے نا اب وہ ہمارا ضائع نہ جائے کہ ہم سن بھی رہے ہوں لیکن دھیان بھی نہ ہو۔ تو بس اس وقت کو تھوڑی آپ اپنے لیے اس کو قیمتی بنائیں۔ تو جو یہ دعا ہے نا اذان کے بعد کہ جیسے مؤذن اذان دیتا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یسمع النداء اللہم رب هذه الدعوة، آخر تک فرمایا کہ جو کوئی اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اس دعا کے بعد یعنی جب اس کو مکمل کرتا ہے تو فرمایا کہ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے روز میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، واجب لازم ہو جائے گی۔ تو یہ کتنی بڑی دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اتنی سی دعا ہے۔ تو اذان کے بعد کی یہ دعا، اس کو دعائے وسیلہ، اذان کے کلمات کا جواب دے کر پھر جب اذان ختم ہو تو درود شریف پڑھنا لازم ہے، درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ دعا سے پہلے درود پڑھیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ ہم کتنی ہی ٹکا کے دعا کیوں نہیں مانگتے، 4 گھنٹہ کیوں نہیں لگاتے، لیکن اگر اس دعا کے شروع میں درود شریف نہیں ہے وہ دعا چڑھتی ہی نہیں ہے۔ اس کے اینڈ میں بھی درود، اس کے ابتدا میں بھی درود کے الفاظ ہوتے ہیں نا، بے شک مختصر صحیح۔ تو جب ہم دعا نہیں پڑھتے تو وہ درود شریف جب نہیں پڑھتے وہ دعا نہیں چڑھتی۔ تو یہ اہتمام بہت ضروری ہے کہ درود شریف پڑھ لیا اذان کے بعد، کتنا ٹائم لگتا ہے، 1 منٹ بھی نہیں، اس کے بعد اس دعا کا اہتمام کر لیا۔ اور یہ جو آخری، باقی تو بخاری شریف سے یہ روایت ثابت ہے، لیکن جو ایک لفظ آتا ہے کہ انک لا تخلف المیعاد، یہ جو آخری جملہ ہے یہ مسند امام بیہقی میں ہے، یعنی باقی بخاری شریف کے الفاظ ہیں، لیکن اس میں کچھ الفاظ ایسے بھی ملائے گئے ہیں جو کہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ جیسے میں نے الفاظ بتائے نا کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدن الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اتنی یہ دعا بخاری شریف سے ثابت ہے، بخاری شریف میں یہ دعا آئی ہے، اور مسند امام بیہقی میں انک لا تخلف المیعاد کے اضافے کے ساتھ یہ دعا ہے۔ اب اس دعا پر وعدہ کیا ہوا ہے ہم سے، حلت لہ شفاعتی، بخاری شریف کی روایت میں فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھے گا میری شفاعت واجب ہو جائے گی اس کے لیے۔ اور جب اس دعا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوگی تو پھر اس میں کیا ہے کہ اشارۃ الی بشارتی حسن الخاتمہ، کہ حسن خاتمہ کی بشارت موجود ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافر کو نہیں مل سکتی۔ تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا لازم ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا، اور یہ دعا پڑھنے والے کے حق میں تو یہ جو شفاعت کا ذکر ہوا ہے۔ تو مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مشکات شریف کی شرح میں دعوت تامہ کا ترجمہ دعوت کاملہ سے کیا ہے، دعوت کاملہ، کیونکہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے، یہ جو اذان ہے یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، فلاں نے مجھے بلایا، ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو انہوں نے دعوت پہ بلایا، کوئی مجبوری نہیں ہے تو ہم چلے جاتے ہیں۔ تو جب انسان کی دعوت کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، وہ بھی بہت ضروری کوئی دعوت ہو، کوئی کہے میرا ایک ہی بیٹا ہے تو جی اس کی شادی ہے، آپ کا آنا لازمی ہے، اور وہ خود کارڈ دینے کے لیے آیا کہ آپ تشریف ضرور لائیں، آپ نہیں آئیں گے تو سمجھ لے کہ شادی نامکمل ہے، تو بندہ پھر چلا جاتا ہے۔ تو ایک انسان کی دعوت ہے، اس کو امپورٹنس دیتے ہیں ہم، لیکن پھر جب دعوت رب العالمین کی طرف سے ہو، اور وہ دعوت بھی ان کے سجدے کے لیے ہو، دیکھیے نا کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان جب کہیں کہ بھائی میری اتنی عزت ہے کہ میری ڈس رسپیکٹ نہ ہو، تو کئی دفعہ ایک شریف انسان کے لیے کہنا بہت مشکل لگتا ہے کہ انسان اپنی عزت کروا رہا ہے، یعنی خیال آتا ہے کہ اچھا جی دیکھیے کہ ایک جائز عزت ہر انسان کا حق ہے نا، لیکن اگر کسی کو کوئی جائز عزت بھی نہیں دیتا تو بعض دفعہ شریف انسان یہ کہتے ہوئے بھی کتراتا ہے، ذرا وہ اس کو جو ہے ہیزیٹیٹ کرتا ہے کہ میں کہوں کہ جی میری اتنی عزت تو بنتی ہے نا۔ تو اب یہ عبادت اللہ کی ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں اذان کی شکل میں کہ تم آ کر مجھے سجدہ کرو، میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو جب انسان اپنے بارے میں کوئی ایسی بات جو کہ معقول بھی ہو کر لے اور اگلا اس کے اوپر عمل نہ کرے نا، بڑا دل دکھتا ہے، بہت عجیب لگتا ہے کہ کتنا بے مروت انسان ہے۔
کتنا بے قدرہ ہے یہ. تو اب دیکھیے کہ اللہ پاک اپنی طرف خود دعوت کے لیے بلا رہے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر لبیک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہوں گے نا اس بندے کو. پھر یہ دعوت کاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے اور تامہ ہے، مکمل ہے، کوئی جھول نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ناقص نہیں ہو سکتی، اسی لیے دعوت کاملہ ہے. اور اس کے بعد رب آیا ہے، رب ہذہ الدعوہ. تو رب کیوں فرمایا کہ آپ اس دعوت کاملہ کے رب ہیں؟ تو کلمات اذان کے لیے رب کا لفظ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے میرے بندوں میں تمہاری جسمانی پرورش کرتا ہوں نا، جب تم نماز پڑھو گے تو میں تمہاری روحانی پرورش بھی کروں گا. نماز پڑھو، میں تمہاری روحانی پرورش بھی کروں گا. اس لیے آؤ نماز کی طرف، فلاح کی طرف، میں تمہارا رب بلا رہا ہوں، خود بلا رہا ہوں. اور اس کا آغاز ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر میرے بندو تمہارے ذہن میں بڑائی کا کوئی تصور ہے نا، اس کی جو آخری حد ہے اس سے بھی آگے جا کے میں بڑا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سارا مطلب ہے کہ ایک طرح سے ہمارا ایمان ریپیٹ ہو جاتا ہے ہر اذان کے ساتھ کہ پروردگار کی شہادت، رسول کریم کی شہادت، پھر فلاح کا ذکر، پھر اللہ کی بڑائی، پھر کلمہ. یعنی اس میں ہے کیا؟ ہمارا ایمان ہی تو رکھا ہے اذان کے اندر. اذان کے اندر ہمارا ایمان تو رکھا ہے. کئی نان مسلمس ہوتے ہیں جو کہ اذان کو رسپیکٹ دیتے ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں پیس ملتا ہے جب ہم اذان سنتے ہیں. تو جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اذان سننے والے پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اس کا فائدہ میں بتا رہی ہوں. باقی جو روحانی ترقیات ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. آپ کے گھر در و دیوار بھی اذان کی آواز ادھر ادھر جائے نا، ان میں برکتیں آتی ہیں. جس گھر میں ذکر نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ قبرستان ہے. جس گھر میں ذکر نہ ہو کیا ہے؟ وہ شیاطین کا گھر ہے. جس گھر میں ذکر نہ ہو وہاں فتنے امٹ کر آتے ہیں. جس گھر میں ذکر نہ ہو آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. کہ اگر آپ نہیں تو دیکھیے کہ ہمارے گھر میں سب سے بدترین جگہ ہے وہ واش روم، ٹوائلٹ. اگر بندہ سنت کا خیال رکھے بغیر واش روم میں جائیں یا اس کی کوئی شرٹ ہو، کوئی ایسا کچھ استعمال کرے وہاں سے، اور وہ دعا کا اہتمام نہ کرے، وہ کبھی انسان نہ غور نہیں کرتا. وہ اگر غور کر کے دیکھے گا، اگر سنتوں کا اہتمام نہ کرے تو تھوڑی دیر بعد اس کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا. خواہ مخواہ گھر میں بچے سے لڑائی، شوہر سے لڑائی، بہن سے لڑائی، یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے اس کو غصہ آیا. چھوٹی چیز غصے کا سبب بن جاتی ہے، وجہ ہی کوئی نہیں ہوتی اتنی بڑی. تو بدترین جگہ واش روم ہے، کیونکہ وہاں ہم ذکر کر کے جاتے ہیں، اندر ذکر تو نہیں ہے. باقی جگہوں پہ ہر جگہ ذکر کر سکتے. اسی لیے ہمارے اساتذہ فرماتے بھی ہیں نا کہ اگر کہیں سورہ بقرہ پڑھنا مشکل ہو، لگا لیا کرو، گھر میں لگا لیا کرو، تو اثر ہوتا ہے نا. تلاوت جب ایک کرتا ہے دوسرا سنتا ہے، انسان پر اثر ہوتا ہے، تو در و دیوار پر بھی اثر ہوتا ہے. تو اس گھر سے ایک اچھی وائبس آتی ہیں ارد گرد کے گھروں کو، اس میں جانے والوں کو ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے. تو اس کا پھر یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس کا کہ انسان کے اندر سے وسوسے نکلتے ہیں، جادو کا اثر نہیں ہوتا. روحانی بیماریاں ہم کہتے ہیں نا، وہ نفسانی بیماریاں ہوتی ہیں. اصل میں روحانی علاج کہتے ہیں فلاں نے روحانی علاج کروایا. روحانی علاج کا مطلب جو وظیفے سے علاج کا نہیں ہے. روحانی علاج کا مطلب ہے روحانی بیماریوں کو دور کرنا، یعنی حسد، کینہ، بغض، ان کو دور کرنے کو روحانی علاج کہا جاتا ہے. ہم دم درود کو روحانی علاج کہتے ہیں، جو کہ کانسیپٹ غلط ہے بہت. کہ ہم کہتے ہیں نا مجھے روحانی علاج کی ضرورت ہے. روحانی علاج کی ضرورت ہے، میرے اندر گناہوں کا بھرمار ہے بھائی، ان کو نکالنے کی ضرورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے، ویکیوم کرنے کی ضرورت ہے. ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ ذکر سے علاج وظیفہ ہے، ورد ہے. تو
اللہ تعالیٰ نے کلمات اذان کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا نا، کہ جس طرح تمہاری جسمانی تربیت اور پرورش میں کرتا ہوں تو تم نماز پڑھو گے تو تمہاری روحانی تربیت بھی میں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین جب بلاتے ہیں نا تو کوئی چیز کھلاتے پلاتے بھی ہیں، کیونکہ پالنے والے ہیں، وہ روحانی رزق کھلاتے ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اللہ کو وقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کوئی دعوت کے لیے بلائے، کوئی اس کے گھر میں جائے تو وہ تو کچھ کھلاتا ہے نہ صحیح پانی کا گلاس بھی تو پلاتا ہے۔ لیکن یہ کہ جو کوئی اللہ کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے ان کے در پہ، ان کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور وہ بھی اس قدر عاجزی، ادب اور احترام کے ساتھ، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس دعوت پہ جو بلایا جا رہا ہے خالی ہاتھ واپس کریں گے اللہ تعالیٰ؟ دنیا کے بڑے بخیل انسان بھی شرما شرمی میں اپنے گھر میں آنے والوں کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، تو بھائی اللہ تعالیٰ ہے جو سخیوں کے بادشاہ ہے، ان کے در پہ جو سجدہ ٹیکتا ہے تو وہ ایسے واپس کریں گے خالی جھولی؟ یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے، ہمارا گمان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے، وہ دیتے ہی دیتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنا دامن پھیلاتے کم ہیں، ہمیں مانگنے کا وہ سلیقہ نہیں آتا۔ اگر اس تصور کو لے کے نماز میں کھڑے ہو جائے نا تو عطا ہی عطا ہے، ہم لینے کی نیت ہی نہیں کرتے۔ اسی لیے نماز سے پہلے اور نماز کے بعد ہماری کیفیت ایک جیسی رہتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد انسان کی کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق آتا ہے، وہ درجہ اس کا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم سمجھیں نا تو پھر ہمارا ان کا دینے والوں کا تو قصور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کو ہم سوچ لیں کہ اگر ہم عبادت اللہ کی دعوت کا جواب دیتے ہیں، جاتے ہیں، تو جب واپسی ہوتی ہے نا تو وہ رزق کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آتا، وہ انسانوں کو نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ پالنے والے۔ تو گویا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے بچے کو ناشتہ کروایا، تو وہ ایک روحانی ناشتہ ہوتا ہے، وہ ایک روحانی لنچ ہوتا ہے، وہ ایک روحانی ڈنر ہوتا ہے۔ دیکھیے مختلف اوقات میں اللہ نے بلایا ہے، اس وقت سے لے کے اگلے وقت کے لیے ایک روحانی رزق ملتا ہے۔ اس روحانی رزق کو وہ جب استعمال کرتا ہے تو اس سے لے کے اگلے تک اس کی روح سرشار رہتی ہے، اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے اور اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگلی نماز میں پھر اس کو خوراک، اللہ پاک نے جو نظام رکھا ہے نمازوں کے اندر، جو گیپ دیا گیا ہے، یہ بہت حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ جتنا اس کو رزق چاہیے ایک نماز سے اگلی نماز تک وہ دے دیا اللہ نے۔ پھر اگلی اگر نماز کے اندر وہ رزق نہیں لیتا تو دنیا میں ڈاکٹرز کہتے ہیں نا، ہم جب ڈاکٹرز پہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ میڈیسن جو ہے اتنے بجے کھائیں، کھانا کھانے کے بعد یا پہلے، اور ناغہ نہیں کرنا ورنہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک روحانی ہمیں خوراک دیتے ہیں، ایک میڈیسن دیتے ہیں کہ ہم اگر اس حساب سے نہیں چلتے کہ صبح کی نماز ہو گئی رات کی چھوٹ گئی، رات کی ہو گئی صبح کی چھوٹ گئی، عصر کی ہوئی مغرب کی چھوٹ گئی، تو سمجھ لے کہ جس طرح جو ہے نا یہ ڈائٹ پلان کرتے ہیں لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نا ہمارے اندر استقامت نہیں ہے تو لہٰذا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، ہمارا ویٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن دوسرا بندہ کہتا ہے کہ مجھے تو اثر ہوا ہے۔ کوئی بھی بیماری، کوئی شوگر پیشنٹ کو لے لیجئے گا کہ کیا ہوتا ہے، جو پرہیز نہیں کرتا اس کی ٹانگ بھی کاٹ دی جاتی ہے، بازو بھی کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن جو پرہیز کرتے ہیں پوری زندگی اس بیماری کو لے کر، یعنی اس کا رزلٹ آتا ہے پرہیز کا۔ تو جو ایک نظام ہے نا، جو ایک رولز بتائے گئے ہیں ان پر چلنا پھر ضروری ہے۔ تو جس طرح کھانا بھی، اگر بچے کو بھی ہم ٹائم کے حساب سے کھانا نہیں دیتے، اس کی گروتھ نہیں ہوتی، وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر جہاں پہ بھوک ہے، قحط سالی ہے، ان بچوں کو دیکھیں ان کی ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے نماز کی شکل میں ہمارے لیے ایک روحانی خوراک اور رزق کا انتظام رکھا ہے۔ اگر ہم ایک نماز پڑھ کے دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری نماز کو، تو وہ تو ایک وقت کا کھانا نہیں نہ ملا۔ جب روز کے حساب سے یہ ہوتا رہے گا تو پھر اس کی روح کی ہڈیاں نظر آئیں گی پھر، کیونکہ یہاں روحانی بگاڑ ہے نا، جسمانی تو نہیں ہے، روحانی بگاڑ ہے۔ جسمانی ہے، جسمانی بھی ہے، بہت انرجی ملتی ہے، دل کو فائدہ، نفس کو فائدہ، روح کو فائدہ، جسم کو فائدہ، چہرے کو فائدہ، بازوؤں کو فائدہ، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے
کہ جو وضو کرنے والا وضو کرتا ہے اس کے اعضاء چمکتے ہیں قیامت کے روز، اور وضو کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے صغائر دھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نقد انعام بھی دیا ہے، فوری فوری معاملہ ہے۔ اس کی برکتوں میں جائیں نا، یہ جو ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے گھر میں اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ایک مسلمان ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں، اور ایک ایسے ماحول میں جاتے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کبھی دھیان سے، کبھی غور سے، کبھی سمجھ کے، کبھی اس کی حکمتوں کو سوچ کر اگر پڑھیں نا، تو ہم اللہ رب العالمین کے کروڑ مرتبہ شکر بھی ادا کریں کہ تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے یہ سنت ہے نا کہ جب ہم نماز سلام پھیرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ جو حق تھا نا نماز کا وہ ادا نہ ہو سکا تو لہٰذا معاف کر دینا۔ کوئی کسی کو بہت عمدہ کھانا کھلا کے پھر بھی کہیں کہ آئی ایم ریئلی سوری، وہ کھانا صحیح نہیں آپ کے مقام کے مطابق نہیں تھا، تو کسی کی بہت رسپیکٹ ہو تو بندہ یوں کہتا ہے نا، آپ کی شان کے لائق نہیں تھا، تو بالکل ہم اللہ کو سجدہ کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، سوری پروردگار، آپ کا جو حق تھا نا وہ ادا نہ ہو سکا، ما عبدناک کا حق عبادتک۔ تو اس لیے ان باتوں کو ہم سوچا کریں، سمجھا کریں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ایسے تو نہیں کہا گیا، ورنہ تو یہ کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ ہماری نماز ہے، میری اور آپ کی نماز ہے۔ تو اس نماز کو وہ بنائے نا کہ ہزار سجدوں سے دے آدمی کو نجات، پھر کوئی اسیب، پھر کوئی جن، پھر کوئی کسی کا ڈر ہی نہیں رہتا اندر۔ جب نماز پڑھ کے بندہ فارغ ہوتا ہے نا، بادشاہ بن جاتا ہے دل۔ تو وہ نماز لائے نا، وہ پیش کریں نا اللہ کو، وہ سجدے، وہ رکوع، وہ قیام، وہ فکر کریں نا اپنی نمازوں کی۔ سب سے پہلے استقامت کی فکر ہو، اس کے بعد نماز کو حسین بنانے کی، ہماری نماز جمیل بن جائے، ہماری نماز میں جمال آ جائے، ہماری نماز میں حسن آ جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، کہیں کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا صرف اچھے کپڑوں میں جاتے ہیں؟ نہیں، ہم کپڑے بھی پہنتے ہیں، ہم میک اپ بھی کرتے ہیں، ہم جولری بھی پہنتے ہیں، یعنی ہم جتنا تیار ہوتے ہیں اتنے اچھے لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں تو صرف نماز ہی نہیں نا پڑھنی، نماز کو جمیل بھی بنانا ہے کہ جمال آ جائے نماز کے اندر۔ تو نماز کے بعد یہ جو دعا ہے اذان کے بعد، جب شروعات بہترین ہوگی اختتام بھی بہترین۔ کما تعیشون تموتون، سم تھنگ اس طرح کا ہے، الفاظ آتے ہیں کہ جیسی زندگی تمہاری ہوگی، اس کا مفہوم یہی ہے کہ ویسی ہی موت آئے گی، جیسی ابتدا ویسے اختتام۔ تو اس لیے ہم خیال رکھیں نا، جب نماز اذان کا جواب دیں گے اور اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں گے، اس کے بعد وضو بہترین ہوگا تو نماز بھی بہترین ہو جائے گی۔ تو دن بدن ان چیزوں کو بہتر سے بہترین بناتے چلے جائیں، رکے نہ کسی بھی حال میں۔ حالانکہ ہم کئی دفعہ جو ہے نا، ہم اس طرح بھی دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے بڑی اچھی سمجھدار خواتین کو کہ شروع سے آخر تک اصلاح کی ضرورت ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو تو بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جب ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف جائیں تو ایک ٹائم سے ایک ٹائم کے لیے خوراک مل جاتی ہے، اور اگلی خوراک نہیں لیں گے تو کیا بنے گا ہمارا؟ وہ خوراک روحانی خوراک، کن کن چیزوں سے بچاؤ رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر۔ تو اور پھر جب بھی ہم جاتے ہیں تو روحانی رزق مل جاتا ہے، روحانی رزق مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ہماری روحانی پرورش فرماتے ہیں کہ
رب العالمین دعوت کاملہ کے رب ہے جس سے ہماری روحانی پرورش فرمائیں گے۔ تو اس لیے نماز پڑھنے کی حالت میں ہمارا ایمان اور یقین بڑھے گا اور روحانی تربیت ہوگی، ہماری روح زندہ ہوگی، ہمیں حیات پر حیات ملے گی، زندگی میں زندگی ملے گی۔ والصلاۃ القائمہ، اور فرمائے کہ آپ اس نماز کی طرف بلا رہے ہیں جو کہ قائم ہے، یعنی یہ نماز وہ ہے جو دائم ہے۔ کیوں؟ اور دائم کیوں ہے؟ کیونکہ اب کوئی شریعت مذہب دوسرا نہیں آئے گا، یہی دائم ہے، یہی قائم ہے۔ کوئی مذہب، کوئی شریعت نہیں آئے گی جو اس نماز کے ارکان کو بدل دے کہ نہیں جی یہ نماز جو سکھائی گئی یہ صحیح نہیں ہے، نماز یہی ہوگی۔ کچھ نہ کچھ فرق مختلف اماموں کی وجہ سے آئے گا، چھوٹے موٹے فروعات میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اصول میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سجدہ نہیں بدلے گا، رکوع نہیں بدلے گا، قیام نہیں بدلے گا، تشہد نہیں بدلے گا، جو عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ نہیں بدلے گا۔ فروعات میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی آگے پیچھے۔ اور اس لیے فرمائے کہ والصلاۃ القائمہ ای الصلاۃ الدائمہ، کہ یہ نماز قیامت تک قائم رہے گی۔ کہ اللہ اللہ جو کہتا ہے نا، روایت میں آتا ہے کہ جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا اس پر قیامت نہیں آئے گی۔ تو جو نماز پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے تو اللہ اللہ کہتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جب اسلام مسلمان دونوں مٹ جائیں گے تو پھر قیامت آئے گی۔ تو جب تک یہ اللہ کا نام دھڑکتا ہے کائنات کے سینے میں، قیامت پیچھے سے پیچھے ہے۔ جب تک اسلام رہے گا اب کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ نماز کے ارکان قائم رہیں گے، اب کوئی ملت شریعت اس میں تبدیلی نہیں کرے گی، کیونکہ ملت اسلامیہ ہی اب قیامت تک رہے گی، کوئی مذہب نہیں آئے گا اس کے بعد۔ اور آت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نل وسیلہ، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان مرتبہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ وسیلہ کے معنی کیا ہو گئے؟ عظیم الشان مرتبہ، وسیلہ عظیم الشان مرتبہ، والفضیلہ، لیکن وہ مرتبہ غیر متناہی ہو، اس کی کوئی حد نہ ہو۔ ایک ہوتی ہے نا دنیا کی عزت کی، فضیلت کی، درجے کی حد ہوتی ہے۔ ایک تو وہ فضیلت دے دے، وہ مرتبہ دے دے جو کہ جس کی کوئی حد نہ ہو آخری، اور پھر وہ بڑھتا ہی رہے، مزید بڑھتا رہے۔ فضیلہ کے معنی غیر متناہی، نہ ختم ہونے والا درجہ، مرتبہ جو کہ بڑھتا چلا جائے، کبھی بھی ختم نہ ہو۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور مقام محمود پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اس لیے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود یعنی مقام شفاعت عطا فرمائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں مقام محمود کے مانگنے کا حکم دیا؟ ہمیں کیوں فرمایا کہ تم میرے لیے مانگو؟ اس میں آخر کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ دے رہے ہیں، تو اللہ کے محبوب نے ہمیں کیوں فرمایا؟ جب اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ تعالیٰ تو دے ہی دیں گے۔ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا حکم اس لیے دیا کہ جو میرے لیے مقام محمود یعنی شفاعت، مقام شفاعت مانگے گا، اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اس کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے، اس دعا کو، اور اللہ کے محبوب کے لیے اس دعا کے اندر مقام محمود مانگنا اس لیے ضروری ہے، شفاعت کا مقام مانگنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ اس کو ضرورت ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے، یہاں پہ معشوق کو فائدہ نہیں ہونا، عاشق کو فائدہ ہونا ہے۔ یہاں پہ محب کو فائدہ نہیں، محبوب کو نہیں، محب کو ہونا ہے، محبت کرنے والے کو ہونا ہے، پڑھنے والے کو فائدہ ہے۔ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں ان کا درجہ ان کو ملا ہوا ہے، فائدہ پڑھنے والے کو ہے۔ یہ راز ہے اس میں کہ ہم جب پڑھیں گے، ہم دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگیں گے، ہمارا مرتبہ بلند ہو جائے گا۔ آتی محمد نل وسیلت والفضیلت وبعث مقام محمود،
اے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام شفاعت عطا فرما۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا اس کے حق پہ پھر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شفاعت کا حق یقیناً نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتے۔ لیکن ہمارا فائدہ ہے، فائدہ ہمارا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفاعت کا مقام مانگنے والے کا فائدہ ہے کہ اس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو رب العالمین ہمیں نوازیں گے، ہمیں دیں گے، ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جو انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی دعائیں کچھ نہ کچھ میں یاد دہانی کراتی رہوں گی، پڑھتے تو ہیں لیکن ان کے اندر جان نہیں ہے نا، اصل میں روح نہیں ہے نا دعاؤں کے اندر، کہ کچھ وہ مزہ نہیں آ رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بس پڑھ رہے ہیں، رٹ رہے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں نا دوران وضو، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، پڑھتے ہیں۔ کتنی پیاری یہ دعا ہے، اس دعا کو کبھی سوچ کے سمجھ کے پڑھیں نا تو مزہ ہی آ جائے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور میرا گھر بڑا بنا دیجیے۔ سبحان اللہ، دیکھیے نا کیا مانگا جا رہا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، میرا گھر بڑا بنا دیجیے۔ اب بندہ سوچے وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے، رزق کی پھر بھی سمجھ آ رہی ہے، لیکن گھر بڑا بنا دیجیے وہ وضو میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کر رہے ہیں وضو اور پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں بڑے گھر کے لیے۔ تو دیکھیے کہ ووسع لی فی داری کب کیا مطلب، یعنی گھر کو وسیع بنانے کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر بڑا گھر ہو جائے، اللہ سے نا بڑا گھر مانگنا چاہیے، بڑا گھر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہ کیونکہ اس دعا میں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کو مزید دھیان کے ساتھ مانگے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم کرایوں کے گھروں میں ہیں، ہمارے گھر چھوٹے ہیں، تو مانگ لیں ہم، اللہ مجھے اتنا بڑا گھر بنا دے کہ اس کے اندر جہاز کو بھی جگہ مل جائے، اللہ اس گھر کے اندر مسجد بھی ہو، اس گھر کے اندر جامعہ بھی ہو، اس گھر کے اندر بڑا سالون بھی ہو، اس گھر کے اندر باغ بھی ہو، سب کچھ ہو، بڑا گھر مانگ لیں، مقصد نیک بنا لیجیے گا، نیک مقصد کی، انشاءاللہ کھلا گھر ہوگا، بڑا کام ہوگا، عظیم مقصد پہ چلیں گے۔ تو ایک تو ظاہری طور پر بڑا گھر اللہ سے مانگنا چاہیے، اچھی سواری بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے کہ گناہوں سے ہمارے دل میں اندھیرا ہے، جس کی وجہ سے سارا عالم ضاقت علیہم الارض بما رحبت کا مصداق ہے، یعنی گناہگار اور مجرم کو سارا عالم تنگ معلوم ہوتا ہے۔ جب سارا عالم اس کو تنگ معلوم ہوتا ہے تو اس کو اپنا گھر کیسے بڑا معلوم ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے میں ناراض ہوتا ہوں تو میری ناراضگی تو عرش پر ہوتی ہے، مگر دو علامتوں سے دنیا میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک ضاقت علیہم الارض بما رحبت، پوری دنیا اس کو اندھیری لگتی ہے، اور اتنی لمبی چوڑی زمین تنگ معلوم ہونے لگتی ہے، اور اس کا جینا جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے وضاقت علیہم انفسہم، کہ وہ اپنی جان سے بیزار ہو جاتا ہے، خود سے، یہ جو خودکشی کرتے ہیں وہ خود اپنی جان سے بیزار ہو جاتے ہیں، وہ خود کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ یہ دو چیزیں ہوں گی۔ تو یہ جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے نا، تو دل تنگ پڑ جائے گا۔ تو ہم جب وضو کرتے ہیں ایک دعا کھلے گھر کے لیے، ایک مطلب یہ ہو گیا، دوسرا اللہ میرا جو دل کا گھر ہے اس کو بڑا کر دیجئے۔ اللہ گناہوں سے دل کا گھر تاریک ہو جاتا ہے، حقیقت کا گھر تنگ ہو جاتا ہے، ایمان کا گھر تنگ و تاریک ہو جاتا ہے۔ اللہ گناہوں سے میری جان چھڑا دیجئے تاکہ یہ گھر بھی میرا بڑا ہو جائے۔ تو اس لیے انسان اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے، اپنے وجود سے کرتا ہے، اپنے نام سے کرتا ہے، خود سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ میرے گھر کو کھلا کر دیجئے، تو ایک تو یہ کہ دل کا گھر کھلا ہو جائے، دوسرا یہ کہ جو گھر ہے وہ بھی کھلا ہو جائے، اس میں برکت پڑ جائے۔ تو ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اس سے اللہ رب العالمین
ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ توجہات کے ساتھ نا، آپ توجہ سے اگر ایک انڈا بھی فرائی نہیں کرتی، آپ یقین جانیے گا کہ وہ بھی صحیح نہیں بنتی، اس کی بھی شیپ نہیں بنتی، اس میں بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، وہ ہاف فرائی بھی صحیح طرح سے نہیں ہوتا، تو اس میں بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں تو بندہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، تو کتنی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رب العالمین ان تمام دعاؤں پر، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔